سنو، اگر تم بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ کے اوپر چھوڑ دو۔ اللہ جن راستوں پر تمہیں لے کر جاتا ہے، ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے، بلکہ وہ تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ غم کے حالات پیدا کرتا ہے نا، تو وہ تمہیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ نہ تو تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے نہ غم میں۔ بس صبر کر، بے شک اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ اپنے گناہ کی معافی مانگ، شام صبح اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کر، پھر دیکھ اللہ تعالیٰ تیری کس طرح سے مدد فرماتا ہے۔ اور دیکھنا، اللہ رب العزت تمہیں ایسے ہی نوازے گا جیسے وہ بنجر زمین کو اپنی رحمت سے سیراب کرتا ہے، اور بالکل ایسے ہی وہ تمہارے صبر سے تڑپتے ہوئے دل کو مطمئن کر دے گا جیسے بھوک کے بعد وہ تمہارے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے۔ ایسے ہی وہ تمہارے لیے اس تکلیف کے بعد اپنی مدد اور آسانیاں پیدا کرے گا۔ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے درد میں گزارا ہوا ہر لمحہ عبادت ہے، اور ہر درد غم کی کیفیت میں کی جانے والی عبادتیں میرا رب کبھی ضائع نہیں کرتا۔ وہ آپ کی دعائیں سن رہا ہے، کبھی بھی آپ کی دعا کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اور دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے۔ اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے، وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تم جانتے ہو دعائیں مقدر سے جیت جانے کا ہنر رکھتی ہیں۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کریں، کیا پتہ کس کی قسمت آپ کی دعاؤں کا انتظار کر رہی ہو۔ سنو، وہ تمہاری ہتھیلی کو خالی کرنے سے پہلے اسے بہترین شے سے بھرنے کی تدبیریں کرتا ہے۔ اور جب تم غم کی شدت سے مرنے کے دہانے پر ہوتے ہو نا، تب وہی رب اپنی رحمت سے تم میں روح پھونکتا ہے اور بتاتا ہے کہ بے شک جان لو کہ اللہ رب العزت بہت مہربانی کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اس حال میں پکارو کہ تمہیں دعا کی قبولیت کا پورا یقین ہو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کسی غافل لاپرواہ دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ ہم جو یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اصل میں ہم سچے دل سے دعائیں مانگتے ہی نہیں۔ سچے دل سے دعا کر کے دیکھیں، اور پھر یہ یقین رکھیں کہ اللہ دعا قبول کرنے والا ہے۔ جانتے ہو تم اللہ کے بہت محبوب ہو، کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا، اور وہ تمہیں یقین ہے معجزے ہونے کا۔ اگر تمہارا یقین کامل ہے تو تم اللہ کے محبوب بندے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اور جانتے ہو کہ خدا کب ملتا ہے؟ جب تم ٹھوکر کھاؤ، جب تم دکھی ہو، جب تم اپنے محبوب رشتہ گنواؤ، دکھی دل کے ساتھ اللہ کے پاس جاؤ۔ ایک وہی تو ہے جو ٹھکراتا نہیں، تھک ہار کر اللہ کو یاد کر کے ایسا لگتا ہے اب کی بار مجھے خود سے اکیلا نہ کرنا، مجھے چھوڑنا نہیں، سیدھی راہ دکھاتے رہنا اور سب کو نیک ہدایت دینا۔ یقین جانو اللہ رب العزت کو تمہارے دل کی حالت معلوم ہے، اور تمہیں ایسے جانتا ہے جیسے کوئی نہیں جانتا۔ وہ تمہیں ایسے سمجھتا ہے جیسا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ بس اتنا یاد رکھو، اللہ وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، اس لیے اس کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں۔ وہ سب سے بہترین کر کے دے گا آپ کے لیے، جو آپ کے لیے بہتر ہوگا اللہ آپ کو وہی عطا فرمائیں گے۔ اپنے دل سے یہ برے خیالات ختم کرنے کے دعا قبول نہیں ہو رہی۔ یاد رکھو کہ جب دینے والا کہہ رہا ہے کہ مانگو مجھ سے میں دوں گا، پھر تم مانگتے ہوئے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ دیکھو تمہیں وہ مانگنا چاہیے جو تمہیں چاہیے، باقی کے انتظامات وہ خود کرے گا، غیب سے، عرش سے یا فرش سے، یہ وہ جانے یا اس کی قدرتیں جانے، تم کیوں مایوس ہوتے ہو؟ ہم یہ کیسے بھول جاتے ہیں جس اللہ نے ہمیں دعا مانگنا سکھائی، اس نے دعا کے قبول ہونے کا وعدہ بھی تو کیا ہے۔ دعا تو مقدر موڑ دیتی ہے، تم بس یقین رکھو اپنی دعاؤں کی قبولیت کا۔ پھر دیکھو اس رمضان میں کس طرح سے اللہ پاک تمہارے لیے معجزے اتارتا ہے۔